اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سربراہ حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیز دوستو، مالک کائنات نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ایک نبی یا رسول آتے تھے، وہ لوگوں کو جینے کے طور طریقے سکھاتے تھے۔ ان کے بعد جوں وقت گزرتا تھا اور لوگ ان رستوں سے ہٹ کے باطل رستوں کو اپناتے تھے، تو اللہ رب العزت اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے پھر سے نبی کو بھیجتا تھا، جو دوبارہ سے اس دین حق کی تجدید کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب ایک طویل عرصہ 1400 سال تو اب گزر گئے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا طویل عرصہ اور اس امت نے گزارنا ہے۔ یہ طویل سلسلہ جو رہنا تھا اور ہر آنے والے دور میں فتنوں نے پیدا ہونا تھا اور طرح طرح کی آزمائشیں اس امت کے لیے کھڑی ہونی تھیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اب چونکہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اب امت مرحومہ کو جو اللہ رب العزت نے خاص وصف اور فضیلت باقی امتوں پہ عطا کی، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ امت وہ کام کرتی ہے جو سابقہ ادوار کے اندر انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء جو ڈیوٹی ادا کرتے رہے، میری امت کے علماء وہ ڈیوٹی ادا کریں گے۔ امت مسلمہ کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے کہ وہ لوگوں کو، یعنی عوام الناس کو، لوگوں سے مراد عوام ہیں، اور جن کی ڈیوٹی لگی اس سے مراد اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، وہ علماء کی صورت کے اندر ہوں یا وہ صوفیاء کی صورت کے اندر ہوں۔ اور در حقیقت اگر دیکھیں تو یہ دونوں طبقات ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہر صوفی کے لیے، ہر درویش کے لیے، ہر فقیر کے لیے، ہر سالک کے لیے شریعت مطہرہ کے علوم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ پیر باہو سرکار نے فرما دیا کہ علم و بات جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، اور یہ صرف پیر باہو کا قول نہیں ہے، آپ پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مطہرہ کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کی سیرت پاک بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور جس صوفی درویش کو اللہ رب العزت بغیر کسب کے ولایت عطا کر دیتا ہے، کوئی خاص نظر کرم کسی اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، اس کو بھی
خزانہ غیب سے اللہ رب العزت خاص علم ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ غازی علم دین شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ، میں ایک مثال دے کے آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ آپ بظاہر 18-19 سال کی عمر تھی اور آپ نے ناظرہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تھا۔ شریعت مطہرہ کے باقی علوم کا جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہوا، مالک تعالیٰ نے اس نوجوان کو اپنے دین کی ایک خاص نوکری کے لیے چنا، اور چننے کے بعد انہوں نے ایک عرصہ طویل جیل کے اندر گزارا۔ سیال شریف کے گدی نشین وہ جیل کے اندر حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے گئے، اور یہ بڑے پائے کے قاری قرآن تھے، گدی نشین بھی تھے، اور قرات میں اللہ تعالیٰ نے کمال مہارت عطا کی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جیل میں ملنے کے لیے گیا تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت صاحب مجھے سورہ یوسف کی تلاوت سنائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف شریف پڑھنی شروع کی تو اچانک پڑھتے پڑھتے مجھے متشابہ لگ گیا، تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ٹوک دیا، انہوں نے کہا حضرت صاحب اس غلطی کو درست فرمائیں۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا تو نے تو ساری زندگی قرآن ناظرہ بھی صحیح نہیں پڑھا، اور جب تو نے راجپال کھتری کو قتل کیا تھا اس کے بعد جیل میں کوئی استاد تجھے پڑھانے کے لیے بھی نہیں آیا، تجھے میرے جیسے قاری قرآن کی تو نے غلطی نکال دی، وہ علم دین یہ علم تجھے کہاں سے آیا؟ تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے عرض کرنے لگے خواجہ صاحب آپ نے پڑھا ہے استادوں سے، آپ نے پڑھا ہے اس دور کے قاریوں سے، لیکن میں وہ فقیر ہوں جس کو محمد رسول اللہ نے خود قرآن پڑھایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرکیف یہ دو طبقات علماء صوفیاء، ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ لوگوں کو کمال حکمت اور اچھے انداز سے اللہ رب العزت کی طرف بلائیں، یعنی وہ ڈیوٹی جو انبیاء کی پہلے رہا کرتی تھی، وہی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں علماء اور صوفیاء کو عطا کی۔ اچھا یہ جو وعظ اور تقریر ہے نا، یہ ایک رسم نہیں ہے، باسی ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی 4 منٹ آنا ہے سننے یا 2-4 باتیں وہ بھی توجہ سے نہیں سننی، یا جو آج کا ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ ہم تقریر سمجھتے ہیں 2-4 شعر سر کے ساتھ پڑھے جائیں، کوئی واقعات سر کے ساتھ سنائے جائیں، یہ تقریر ہوتی ہے۔ اصل تقریر کا یہ مقصد نہیں ہے، تقریر کا مقصد یہ ہے کہ شرع پاک کے اصول و ضوابط اور قوانین لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہانگیر بادشاہ نے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت دین اکبری ہندوستان کے اندر رائج تھا، اکبر بادشاہ نے اپنا ایک مخلوط دین وضع کر لیا تھا، وہ کہتا تھا ہندو سکھ عیسائی مسلم سارے جو ہے نا وہ مل جل کے کوئی درمیانہ رستہ نکالیں، حق اور باطل ہمیشہ جدا ہیں، یہ دونوں رستے الگ الگ ان کا رخ ہے، یہ ایک یکجا نہیں ہو سکتے۔ تو اکبر بادشاہ نے کوشش کی تھی، ایک دین وضع کیا کہ بھئی ہندو سکھ عیسائی، اور ہر دور میں درباری مولوی بھی تو مل ہی جاتے ہیں نا، اس دور میں اس کو بھی مل گئے، تو اس میں انہوں نے بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی روا کیا، حالانکہ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے پیر کے لیے بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں، کوئی وقت کا غوث قطب ابدال ہی کیوں نہ ہو، نہیں کر سکتے سجدہ تعظیم۔ تو حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ بھئی سجدہ کرو، آپ اس کے دربار میں پیش ہوئے تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا بھئی سجدہ کیوں نہیں کرتا، بلکہ آپ نے 2 ٹوک الفاظ کے اندر فرمایا کہ احمد کل بھی ایک خدا کی عبادت کرتا تھا، آج بھی ایک خدا کی عبادت کرے گا، احمد کا سر نہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے جھکا تھا اور نہ جھکے گا، یہ کٹ تو سکتا ہے کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اچھا انہوں نے ایک اور طریقہ وضع کیا، جو درباری مولوی تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہماری تو بربادی ہو جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے، لوگوں نے کہنا ہے کہ بھئی احمد سرہندی نے سجدہ نہیں کیا، باقی ساروں نے سجدہ کر دیا، تو یہ ہمارے تو منہ پہ کالک ملی جائے گی،
تاریخ کے اندر ہم گندے حروف کے اندر لکھے تھے۔ انہوں نے کیا طریقہ کیا کہ جس دروازے سے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا جاتا تھا اس کی کھڑکی نا تھوڑی سی جو دروازہ تھا نا اس کو چھوٹا کیا کہ بندہ نا جھک کے داخل ہو۔ تو حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو جب لایا گیا انہوں نے کہا بھی چلو اب تو جھک کے داخل ہوگا، ہم تالیاں بجائیں گے، لو جی ہم نے سجدہ تعظیمی کیا تو کیا ہوا، احمد سرندی نے بھی تو کر دیا نا۔ تو یہ انہوں نے منصوبہ بنایا اور شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر بادشاہ کے دربار کے اندر لایا گیا۔ پھر فقیر بھی تو اللہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی نظر کوئی عام نظر تو نہیں ہوتی، وہ تو ساری چالوں کو سمجھ جاتا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ چال سمجھ گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ پہلے پاؤں داخل کیے اور پھر بعد میں اپنا دوسرا جسم داخل کیا۔ بادشاہ کی طرف پاؤں ہو گئے تو وہ کہنے لگے سجدہ نہیں کیا، چلو وہ تو الگ بات ہو گئی، وہ احمد سرندی تو نے بادشاہ کی طرف پاؤں ہی کر دیے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ کے فرمانے لگے، فرمایا جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ غداری کرے گا احمد سرندی اس کو اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہو یا جو بھی ہو ہمارا اچھا اصل جو بات میں بتانا چاہتا تھا، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس جرم کی پاداش کے اندر جیل میں ڈالا گیا، 2 سال آپ نے گوالیار کی جیل کے اندر گزارے۔ لیکن پھر کمال اللہ کے ولی کا دیکھیں نا، ڈیوٹی ہے اللہ کے ولیوں کی اور علماء کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب ان کو آپ کھلا چھوڑ دیں تو تب بھی انہوں نے ڈیوٹی ادا کرنی ہے، ان کو آپ جیلوں میں بند کر دیں انہوں نے تب بھی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 سال گوالیار کی جیل کے اندر قید کیا گیا صرف اس جرم کی پاداش کے اندر۔ تو قربان جائیں، جس وقت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے تھے 2-4 شاگرد تھے اور ایک خود تھے، باقی جیل کے اندر ہندو سکھ عیسائی سارے مخلوط تھے، مسلمان تو بہت کم تھے، اور جو تھے بھی کوئی چوری کے جرم میں آیا، کوئی ڈاکے کے جرم میں آیا، کوئی کسی اور جرم میں آیا ہے، ایک خدا کی عبادت کے جرم میں تو یہ تنہا درویش گیا تھا، تو باقی سارے تو چور ڈاکو اکٹھے تھے یا ہندو سکھ عیسائی اکٹھے تھے۔ تو شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو سارے مجرم اور ہندو سکھ عیسائی تھے، لیکن 2 سال کے بعد جب جہانگیر بادشاہ کو مصطفیٰ کریم خواب میں ملے اور فرمایا کہ اس نے سلام کی تو حضور نے جواب نہیں دیا، تو کہنے لگا حضور میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ فرمایا کہ احمد سرندی کو جیل میں رکھ کے تو مجھے سلام کرنے آ گیا ہے، میرے فقیر کو جیل سے باہر نکال پھر میری بارگاہ میں سلام پیش کر۔ تو صبح اٹھا فوراً اس نے آرڈر کیا۔ تو جب جیل میں گئے تھے تو جیل کے اندر چور اچکے ڈاکو ہندو سکھ تھے، لیکن 2 سال کے بعد جب جیل سے باہر نکل رہے تھے نا تو پیچھے سارے کے سارے مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سب کو ایسی تبلیغ کی کہ ان کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ ڈیوٹی ہے علماء کی، اولیاء کی۔ یہ بعض تقریر میں نے عرض کی نا، یہ سر سننا سنانا مقصود نہیں ہے، شعر و شاعری مقصود نہیں ہے کہ بس وقتی طور پہ چسکا لیا اٹھ کے چلے گئے، بس جی بات ختم، کپڑے جھاڑے اللہ دی سپرد جی، نہ اس کا کوئی اثر۔ وہی جو مثال بزرگ دیتے ہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر کے بعد پوچھو جی سناؤ کی مولوی صاحب نے آکھیا ہے، جی پتہ نہیں کی آکھیا، بس چس بڑی آئی ہے۔ تو بھی یہ مزہ لینا تو تقریر کا مقصود نہیں ہے۔ اگر دل کی دنیا نہیں بدلی، اگر تمہارے اندر انقلاب برپا نہیں ہوا، تم دین کی طرف راغب نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل کے اندر نہیں پیدا ہوئی، تو پھر میرے بھائی یہ بس رسم ہے جو تم نے ادا کی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ واعظ و تقریر یہ رسم نہیں بلکہ ایک مشن ہے، ایک عبادت ہے، ایک پیغام ہے، لوگوں کو ایک خدا تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے اور پھر ان کو قوت استدلال عطا فرماتا ہے، ان کے لب و لہجے کے اندر مٹھاس پیدا فرماتا ہے، ان کے لفظوں کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یار یہ خدا تعالیٰ تاثیر پیدا کرتا ہے تو تب ہی یہ کرم ہوتا ہے نا۔ میرے جیسے ساری زندگی تقریریں کرتے رہتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن بغداد کے اندر بیٹھا ہوا وہ درویش جب ایک تقریر کرتا تھا، آپ کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دفعہ تقریر میں بیٹھ گیا تو میرے پاس نا کہتے ہیں وہ دھاگا تھا،
تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں نے گننے ہیں کہ کتنے بندوں نے توبہ کی ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس واعظ کے اندر وہ بندہ بیٹھا، کہنے لگا جی میں نے گننے ہیں کہ کتنے بندوں نے آج توبہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں اب گننے کا انداز اس دور میں، اب تو کاؤنٹر آ گئے ہیں نا، اس دور میں تو سادہ سے انداز ہوتے تھے، کسی نے تیلیاں رکھی ہوتی تھیں، کوئی جو ہے وہ دھاگوں کو گریں لگا لیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں میرے پاس دھاگا تھا، میں نے کہا جتنے بندے توبہ کریں گے نا اتنی گریں لگاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک بندے نے توبہ کی، میں نے گرہ لگا لی، دوسرے نے کی، میں نے دوسری گرہ لگا لی، تیسرے نے کی، میں نے تیسری گرہ لگائی۔ کہتے ہیں کرتے کرتے 100 سے اوپر بندے ہو گئے جو مجلس میں اٹھ کے کہتے تھے حضرت آج کے میں فلاں جرم کرتا تھا، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں گنتا رہا حتیٰ کہ بندوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور میری گریں لگانے کی جو رفتار تھی نا وہ کم پڑ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے فلانیا میں لوگوں کے دلوں سے گریں کھول رہا ہوں اور تو گریں لگانے پہ بیٹھا ہوا ہے، چھوڑ اس گنتی کو، بس یہ دیکھ کہ اللہ کا فضل کتنا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرتا ہے نا کہ ایک ایک مجلس واعظ کے اندر کئی لوگ وہ تائب ہوتے ہیں، دین حق کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے۔ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود واعظ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریروں سے احادیث کی کتب بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، حضور کے واعظ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ اور پھر میرے کریم کی تقریریں، یہ حضور صرف مسجد نبوی کے منبر پہ تقریریں نہیں کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے بھی تقریریں کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مینا کی وادی میں جاتے تھے، حضور وہاں بھی تقریر کرتے تھے، مکہ فتح ہو رہا ہے، حضور بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے وہاں بھی تقریر فرما رہے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر، میں نے عرض کی نا تقریر رسم نہیں ہے، یہ منبر تک محدود نہیں ہے، یہ محفل تک محدود نہیں ہے۔ ہم نے ان درویشوں کو دیکھا ہے، ان فقیروں کو دیکھا ہے۔ میرے استاد محترم کے چھوٹے بھائی ادھر محفل پہ تشریف لائے تو اگلے دن نا کوئی ہڑتال تھی جس کی وجہ سے گاڑیاں بند تھیں، تو ہم ان کو نا اسٹیشن پہ بٹھانے کے لیے، ریل گاڑی پہ بٹھانے کے لیے چلے گئے۔ تو اب وہ وہاں پہ گئے تو گاڑی کے آنے میں کچھ دیر تھی اور سواریاں تو پہلے سے آ کے کھڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا لو جی اسی مجمع لبنے پھرنے ہاں تو سانو اللہ نے اتنے مجمع دے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا گاڑی آنے میں ابھی گھنٹہ ہے، گھنٹہ ہم ان کو تقریر سناتے ہیں۔ وہیں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے دین کا پیغام سنانا شروع کر دی۔ یہ ہے اصل وہ ڈیوٹی جو اللہ رب العزت نے علماء اور صوفیاء کی لگائی ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس پیغام کو پہنچاتے رہتے ہیں، اور وہ جہاں بھی کھڑے ہو جائے ان کا مقصود وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی زندگی کا مشن بن جاتا ہے کہ ہم نے دین حق کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، کہ لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن مجھ کو، اسی لذت میں کاٹوں گا میں باقی کی عمر ساری۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود واز کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے لہجے میں ایسی تاثیر ہوتی تھی، اللہ حضور جب جنت کا ذکر کرتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے جنت سامنے ہی ہمارے کھڑی ہوئی ہے۔ حضور جب دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو ہم ایسے لرزتے تھے کہ جیسے ہم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لہجے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، افعال اور قول کے اندر اتنی ہم آہنگی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ خود دیکھ کے وہ ساری چیزیں صحابہ تک پہنچاتے تھے، تو اس یقین کامل کے ساتھ وہ الفاظ زبان سے ادا ہوتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دوزخ ہمارے سامنے ہے، جیسے جنت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وہ یقین کامل تھا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے افراد تیار کیے ہیں وہ یقین کے اندر اتنے کامل تھے کہ میدان جنگ میں ان کو پتا تھا موت سامنے کھڑی ہے، لیکن وہ یقین کامل کے ساتھ سمجھتے تھے کہ ادھر گردن پہ چھری چلے گی، ادھر جان کف سے انصری سے نکلے گی، ساتھ ہی اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم کے صدقے ہمارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اتنا یقین کامل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں رہنے کے بعد، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، بس باتیں رہ گئی ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم جیسے بس باتیں کرتے ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا پلٹیں اس بات کی طرف
کہ ہم جو واعظ و تقریر کا ایک سلسلہ تھا نا، جو عبادت تھی، جو ایک ڈیوٹی تھی، جو ایک ذمہ داری تھی، سننے والے کے سر پہ بھی ایک ذمہ داری تھی اور سنانے والے کے سر پہ بھی ایک ذمہ داری تھی، اس کو ہم نے صرف رسم بنا لی ہے، بس وقتی لذت لینی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ 40 سال ہو گئے ہیں محفل میلاد کرتے ہوئے، ہر سال باقاعدگی کے ساتھ محفل میلاد کرتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ تو میرے نبی کی سنت کا نور بھی ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اس کی زندگی کے اندر شریعت مطہرہ کی جھلک نظر ہی نہیں آتی، اس کے رہن سہن کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، اس کے معاملات زندگی کے اندر، اس کے جو معاملات ہیں ان کے اندر دین مصطفیٰ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ تو پھر 40 سال چھوڑ کے 70 سال بھی وہ تقریریں کرتا رہے یا کرواتا رہے یا محفلیں سجاتا رہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بس وقتی نمود و نمائش ہی رہ جائے گا یا ایک وقتی لذت حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصود ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد اولیاء اور علماء، ان کی ڈیوٹی رہی، اور اولیاء کا دور وجود، اللہ رب العزت کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا وجود ہر دور کے اندر رہا اور ہے اور رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے ولی موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ جس دن اللہ کے ولیوں کا وجود اس دھرتی سے اٹھ گیا، اس دن قیامت آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت مومنوں پہ نہیں آئے گی، اور حدیث پاک ہے فرمایا کہ ہر دور کے اندر 40 لوگ اللہ رب العزت کے برگزیدہ ایسے اس دھرتی پہ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کو رزق دیتا ہے، وگرنہ لوگوں کے کرتوت تو عذاب والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو ان نیک اور برگزیدہ بندوں کی وجہ سے جو ڈیوٹی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کے بعد امت مصطفیٰ کی لگائی تھی، جو خاص بندے اس ڈیوٹی کو ادا کرتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ساری امت پہ اپنا فضل و کرم فرماتا رہتا ہے۔ اب ولی نہ ختم ہوئے نہ ہوں گے، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اپنا زاویہ نظر بدل لیا، ہم نے اپنی سوچ کا معیار بدل لیا، ہم نے ولایت کا جو معیار بنا لیا نا اپنے ذہنوں کے اندر، وہ الگ بنا لیا۔ سب سے پہلے تو یہ معیار بنا لیا کہ علماء اور صوفیاء یہ دو الگ الگ طبقے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دی یہ الگ طبقے نہیں ہیں، یہ ایک ہی طبقہ ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک شریعت مطہرہ کے بنیادی علوم کو نہ جانتا ہو، اس وقت تک اللہ رب العزت ولایت عطا نہیں فرماتا۔ ایک تو ہم نے یہ سمجھا کہ اولیاء اور صوفیاء اور علماء کا یہ رستہ الگ الگ ہے، حالانکہ داتا علی اجویری کو دیکھیں، یہ عالم نہیں تھے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا یہ عالم نہیں تھے؟ جن پہ امت متفق ہے، جن کی ولایت پہ، ان تمام اولیاء کو آپ کنگال کے دیکھیں، وہ سب کے سب آپ کو علماء نظر آئیں گے۔ دین مصطفیٰ کے علوم ان کے پاس کامل تھے۔ پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ اپنے دور کے اندر تو اللہ رب العزت نے جو کمال علم آپ کو عطا فرمایا تھا، بعد میں بھی اور اس کے قرب کے اندر بھی اس پائے کا اور اس جو ہے وہ بلند رتبے کا عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اندر یہ رتبہ عطا کیا تھا تو علم میں بھی کمال حاصل تھا ان لوگوں۔ تو اول تو یہ ذہن سے خلش نکال دیں کہ اولیاء اور علماء یہ الگ رستے ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ اور دوسرا، ہم لوگوں نے جو معیار سمجھا کہ جو شعبدے بازیاں کر کے دکھائے، اور آج کل جو شعبدے بازیاں ہوتی ہیں، جی آنڈے تو سوئیاں نکل گئیاں، تو جی فلانا کم ہو گیا، جی وہ اب جو ہے نا بابے نے یہ چیز نکال، یہ سارے کام تو ہندو سکھ جوگی یہ سب لوگ وہ عیسائی بھی کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ولایت کا معیار نہیں ہے۔ ولایت کا معیار اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ جو بندہ جتنا مصطفیٰ کریم کا تابع دار ہوتا جائے گا، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ اس بندے کو اپنا قرب عطا کرتا جائے گا۔ اس سے ہٹ کے کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ لاکھ اپنے ذہن کے اندر کوئی پہاڑ بنائیں کہ جی یہ ایسا ولی ہوتا ہے، ایسا ولی ہوتا ہے، ایسا ولی ہوتا ہے، وہ سب پیمانے ایک طرف رکھ دے، وہ سب پیمانوں میں سے ایک بڑا پیمانہ وہ یہی ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جو آمینہ کے لال کی سنت کا تابع دار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ
ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. ہم نہیں مانتے اس پیر کو، ہم نہیں مانتے اس گدی نشین کو، ہم نہیں مانتے اس ولایت کا دعویٰ کرنے والے کو. وہ بڑی سے بڑی گدی پہ بیٹھا ہو، وہ کسی بھی بڑی گدی پہ بیٹھا ہو، وہ بابا فرید سرکار کی نسل سے ہو، وہ اعلیٰ حضرت سرکار کی نسل سے ہو، وہ کسی کی بھی نسل سے ہو، ہم نسل نہیں دیکھیں گے، ہم امام الانبیاء کی ذات کو دیکھیں گے. جتنا مصطفیٰ کریم کا تابع دار ہوتا جائے گا وہ سید نہ بھی ہو. بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، بلے نو سمجھا من آئیاں او پینا تے پر جائیاں، بلیا من لے کہنا ساڈا اوے کھیڑا چھڈ دے رائیاں. تو آگے سے بلے شاہ نے فرمایا بلے نو جو سید آکھے اوے وچ جہنم جائیاں، بلے نو جو ارائیں آکھے جنت پینگا پائیاں. فرمایا کہ ہم سید ہونے کے باوجود اگر ارائیں کے دروازے پہ جا کے جھکے ہیں تو اس وجہ سے جھکے ہیں کہ ارائیں کے دروازے سے ہمیں محمد مصطفیٰ کا دین ملا ہے، وگرنہ سید ہو کے ارائیں کے دروازے پہ، یار یہ کوئی جوڑ نہیں بنتا. لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی دین مصطفیٰ وہاں پہ، رسول اللہ کا دین جہاں پہ ہوگا سید کو بھی وہیں پہ جھکنا پڑے گا. تو یہ معیار ہے. اس سے بڑھ کے میں نے عرض کی کہ 1000 پیمانے ہوں، وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے، وہ چلتے دریا کے اوپر آپ کو چل کے دکھائے، اور پھر کہ شریعت مصطفیٰ کا تارک ہو. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے آ کے عرض کی، ایک مرید آیا کہنے لگا حضور ابھی میں فلاں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ ہوا سے اڑتا ہوا آیا اور اس نے دریا کے کنارے پہ نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھنی شروع کر دی. تو میں دوڑتا ہوا آیا ہوں کہ حضور اپنے مریدوں کو بھی کہیں وہ بڑا اللہ کا ولی ہے، آئیں اس کی زیارت کریں. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے پہلے تو توجہ نہیں کی، کہنے لگے یار چھوڑو. کہنے لگا نہیں حضور چلے تو صحیح، زیارت تو کریں. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور مریدوں کو بھی ساتھ لیا اور چل پڑے. اب وہ بندہ وہاں سے جا چکا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس مرید کو فرمانے لگے اس نے نماز کدھر پڑھی تھی؟ کہنے لگا حضور یہاں پڑھی تھی. اب وہاں گئے تو نشان موجود تھے، تو آپ نے نا بغور نشانوں کو دیکھا. نشان دیکھنے کے بعد نا فرمانے لگے چلو بھائی پترو واپس چلیے. وہ کہنے لگے حضور واپس؟ کوئی سوال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اس کے بارے میں حضور کچھ فرمایا نہیں. تو فرمانے لگے میں نے اس کے نشانوں کو دیکھا اور اس کے نشان یہ بتا رہے ہیں کہ اس بندے کو تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں آتا. تو جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا وہ ولی کیسے ہوگا؟ اچھا جو نماز صحیح نہ پڑھ سکے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں جو نماز صحیح نہ پڑھے وہ ولی نہیں ہو سکتا. تو جو نماز پڑھے ہی نہ وہ ولی ہو سکتا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے کہ جی ایک بندہ جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک شریعت کا تارک ہوتا ہے، نماز کی بات کریں تو کہتا ہے جی ساڑھی مدینے ہوندی ہے. جب وہ شریعت مطہرہ کے باقی احکام کی بات کریں تو وہ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ اور طرح طرح کی دلیلیں بنا کے عوام الناس کو ورغلاتا اور گمراہ کرتا ہے. اور ہم لوگ پھر بڑی تسلی کے ساتھ اس کی باتیں سن بھی لیتے ہیں. یار کس منہ کے ساتھ کل قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہم نے کرنا ہے؟ وہ ملنگ، وہ جھوٹا، وہ کذاب، وہ 1000 پردے ڈالے اپنے اوپر، لیکن بات پھر آخر وہیں پہ آ کے ختم ہوگی کہ اللہ کا ولی وہی ہوگا جو رسول اللہ کا تابع دار ہوگا. بس اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے. اور یاد رکھیں اولیاء اللہ نے، اللہ کے ولیوں نے ہر دور کے اندر شیطانی قوتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا. ہم تو گدی نشینوں سے لے کے چھوٹے طبقے تک دیکھیں بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اور میں نے ابھی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی ہے، وہ مجدد الفسانی جن کے اقبال جن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. بھی اللہ رب العزت رتبے ایسے تو نہیں عطا کرتا. اگر 1000ویں صدی کے مجدد ہونے کا شرف اللہ رب العزت نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا ہے تو ان کے کردار کو بھی تو دیکھیں نا. جہانگیر جیسے بادشاہ کے سامنے جو سیسا پلائی دیوار بن کے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور جہانگیر کے دربار کے اندر کھڑے ہو کے وہاں بھی توحید خدا کا اعلان کر رہا ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا پرچم اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، اس ہستی کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امام اعظم سے لے کے امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سری سختی، حضرت معروف کرخی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی رحمہ اللہ تعالی علیہ تک، ان تمام ہستیوں کو دیکھیں، ان کی زندگی، ان کے کردار، ان کے افکار اور ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے، یہ تمام ہم نے نا آج کے دور میں ہمارے سامنے، اور بالخصوص چونکہ یہ ربیع ثانی شریف کا مہینہ ہے اور 11 ربیع ثانی شریف یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے، بالخصوص ان کا اور بالعموم باقی صوفیاء کا ہمارے سامنے جو تشخص پیش کیا گیا وہ بڑا غلط ہے، اس میں باعثین کا بڑا کردار شامل ہے۔ میں نے کہ بس یہ محدود کر دیا صوفیاء کے کردار کو کہ بس یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، جو کرامت کر کے دکھاتا ہے، جو شعبدے دکھاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، نبی کے اوپر معجزے کا اظہار کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن ولی کے اوپر کرامت کا اظہار کرنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ ولی پہ لازم یہ ہوتا ہے کہ جس حد تک ہو سکے کرامت کو چھپا کے رکھے، کیونکہ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اور جنہ ویکھیا نہیں اوہی کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ گیا، حضور مجھے اسم اعظم سکھائیں، فرمایا تو اس قابل نہیں ہے۔ کہنے لگا حضور مہربانی کریں سکھا دیں، فرمایا اچھے ایسے کر، آج جا کے نا فلاں گلی کی بازار کی فلاں نکر کے اندر کھڑا ہو جا اور سارا دن جو جو دیکھے نا مجھے شام کو آ کے بتانا۔ کھڑا ہو گیا، سارا دن دیکھتا رہا، کوئی خاص کام اس کو نظر نہیں آیا۔ رات کا وقت تھا، ایک بوڑھا سا بابا کمر اڑی ہوئی ہے، سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے وہ شام کو واپس پلٹ کے آ رہا تھا، لکڑیاں اس نے اپنے اوپر کمر کے اوپر اٹھائی ہوئی تھیں۔ ایک سرکاری افسر آیا، یہ سرکاری افسروں کے کرتوت آج ہی نہیں برے، یہ پہلے بھی برے ہی ہوتے تھے۔ یہ سرکار کے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس سرکار کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ دنیا کی سرکار کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا سرکاری افسر آیا، اس نے آ کے نا بابے کے اوپر سے لکڑیاں نیچے پھینکی، پہلے تو بابے کو ٹکا کے پھینٹی لگائی، اور پھینٹی لگانے کے بعد کہنے لگا بابا لکڑیاں چوکتے میرے گھر چھڑ کے آ۔ اس بابے نے بڑا منتیں کی کہ یار سارا دن میں نے محنت کی ہے، اور اب جو ہے وہ میری سارے دن کی محنت کو تو اپنے گھر لے کے جا رہا ہے، لیکن اس نے مارا اور کہنے لگا بابا میرے گھر چھڑ۔ بابا چپ چاپ، اس نے لکڑیاں اٹھائیں اور اس پولیس والے کے گھر جا کے چھوڑ کے آ گیا۔ تو شام کو یہ درویش گیا اپنے پیر و مرشد کے پاس اور کہنے لگا، مرشد گرامی نے فرمایا ابھی کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا حضور اور تو کچھ نہیں، بس شام کے وقت یہ واقعہ دیکھا، دل بڑا تکلیف کے اندر ہے کہ یار اس بابے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اچھا یہ تو بتا، اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ کہنے لگا حضور میں پولیس والے نے پٹھا ٹانگ دیندا، میں اس کو بتاتا کہ ایک ضعیف اور کمزور بندے کے ساتھ اس طرح ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ مسکرائے اور فرمانے لگے جا پتر جا کے مزدوری کر، تو اس قابل نہیں ہے۔ جس بابے نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا نا، وہ وہی تھا جس کو پولیس والا مار رہا تھا۔ جنہ ویکھیا نہیں وہی کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تو بولتے ہی نہیں۔ کرامت کا اظہار کرنا صوفی پہ، سالک پہ، ولی پہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ ہر موقع پہ اپنی کرامت کا اظہار کرتا پھرے اور تڑیاں لگاتا پھرے کہ جی جو تو ہاں مینوں نہ منیا تو میں انج کر داں گا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اللہ کا ولی کبھی ایسے دعوے نہیں کرتا۔ اچھا اب پلٹیں اس بات کی طرف، ہم نے جو معیار بنا لیے نا، جو ایک ان صوفیاء کو صرف کرامتوں تک محدود کر دیا، یہ تو ان کی زندگی کا اصل پہلو تھا ہی نہیں۔ ان کی زندگی کا جو اصل پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت کرتے تھے، جو ان کے قریب بیٹھتا تھا وہ ان کے دلوں کو بھی روشن کر دیتے تھے۔ میں نے عرض کی نا 2 سال شیخ احمد سرہندی جیل کے اندر رہے ہیں، جب جیل میں گئے تھے تو جیل کے اندر چور اچکے ڈاکو لٹیرے اور ہندو سکھ رہتے تھے۔ 2 سال کے بعد جب اللہ کا ولی جیل سے باہر نکلا ہے تو پیچھے جتنے بھی بندے چھوڑ کے آیا تھا سارے کے سارے مسلمان بھی تھے اور سارے اللہ کے ولی بھی تھے۔ یہ ہے اولیاء کی زندگی کا اصل روح، جس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے ولی سمجھا ہوا ہے ان کے ارد گرد بیٹھنے والے سارے بھنگی، سارے چرسی، سارے شرابی
سارے نشئی اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، اور جو اپنے پاس بیٹھنے والوں کے کردار کو نہیں بدل سکا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آئے نا بغداد کے اس روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ احمد جو ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو یار دیکھے تو صحیح کہ آپ نے ساری زندگی واعظ و نصیحت کے اندر گزاری۔ آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن کا درس دیا کرتے تھے، جب زوال کا وقت ہوتا تھا تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حدیث کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے، نماز ظہر کے بعد وہ فقہ کا درس دیا کرتے تھے، نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ پھر شریعت مطہرہ کے اصول اپنے مریدوں کو سکھایا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو آگے امت تک پہنچانے کے اندر گزرا، اور یہی وہ ان کا اصل کردار تھا جس کو ہم نے عوام سے ایسا چھپا کے رکھا اور ان کو بتایا ہی نہیں کہ ان کی زندگی کا اصل پہلو تو یہ تھا یار۔ ایسا پیر جس کے پاس جو اپنے پاس بیٹھنے والوں کی زندگی نہیں بدل سکا وہ کامل نہیں ہے۔ میں عموماً یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا تو واپس آنے پہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا دے کے آئے ہو، تو کوئی تو وہاں کے لنگر کی تعریف کرتا ہے، یہ لنگر بڑا چلتا ہے، کوئی آتا ہے تو وہاں کی عمارت کی خوبصورتی بیان کرتا ہے، جی وہاں کی عمارت بڑی خوبصورت ہے، کوئی آتا ہے تو وہاں پہ جو رش ہوتا ہے لوگوں کا اس کی بات کرتا ہے، جی وہاں پہ رش بہت زیادہ تھا۔ بھئی رش تو یہاں پہ کسی گلوکار کو بلا لیں تو وہاں پہ بڑا رش ہوگا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں نا ایک گویا تھا، سارا دن گانے باجے کے اندر گزرتا، تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑا سمجھاتے کہ یار باز آ جا۔ اب ایسے لوگوں کو جب سمجھایا جائے نا تو یہ مخالفت کرتے ہیں، اور یہ ہر دور کا وتیرہ ہے، ہر دور کے اندر دنیا دار بندوں کو، دنیا دار طبقے کو جب دین والے سمجھاتے ہیں وہ مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑا سمجھاتے لیکن وہ مخالفت کرتا۔ تو آخر یہ فن کب تک رہنا ہے؟ یہ جو گلے کا فن ہے یہ تو فانی ہے میرے بھائی، انسان بھی فانی، یہ فن بھی فانی۔ بوڑھا ہو گیا، اب گلا کام نہیں کرتا، اب لوگ اس کا گانا سنتے نہیں، اب وہ عادت جو پڑ گئی تھی ساری زندگی، وہ قبرستان میں جاتا اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنی جو دل کا چسکا تھا نا، جو عادت پڑ گئی تھی اس کو پورا کرتا۔ ایک دن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے ہیں، اچانک آپ نے فرمایا کہ مجھے نا 100 دینار چاہیے۔ 40 بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور یہ ہم سے قبول کریں، حضور ہم سے قبول کریں۔ 40 بندے ایک ہی مجمع میں سے سامنے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک بندے سے وہ دینار وصول کیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو صوفیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا کام صرف نذرانے لینا نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ کے جان نشین ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج پہ جا رہے ہیں، سفر کے دوران ایک جگہ پہ آپ نے رات گزارنی تھی، ایک بستی میں پہنچے، وہاں پہ رات گزارنی تھی، تو بستی کے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ جب پتہ لگا نا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہیں، تو بڑے بڑے امیر لوگ اکٹھے ہو کے، حضور رات ہمارے گھر نہیں گزارتے، حضرت رات ہمارے گھر نہیں گزارتے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مرید کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ بستی میں سے سب سے غریب بندہ کون سا ہے۔ مرید گیا، جا کے پتہ کر کے آیا کہ حضور ایک بابا ہے، ایک اس کی مائی ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، اور اب وہ بیچارہ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس سے مزدوری ہوتی نہیں، ساری زندگی وہ بوجھ اٹھاتا رہا حضور، اب اس کے حالات بڑے سخت چل رہے ہیں، کئی دن کا فاقہ گھر میں چلتا ہے، میں نے پوری بستی میں پتہ کیا سب سے غریب وہی ہے۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی سواری کا رخ اس بابے کے گھر کی طرف موڑ دیا، وہاں گئے، رات گزاری۔ اب جس نے ملنے آنا تھا وہیں پہ آنا تھا، شہر کے بڑے بڑے امیر آئے، آ کے نذرانے بھی دیے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان نذرانوں کو لیتے رہے، اکٹھے کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی نا تو سارے نذرانے اس بابے کی جھولی میں ڈال کے نا فرمائے کہ بابا یہ لے لے، اپنی زندگی باقی کی آسانی سے گزارنا۔ اب اس سے اندازہ کریں، جب شیخ عبد القادر جیلانی اس بابے کے گھر جاتے ہیں تو بستی کا سب سے غریب بندہ وہ ہے، لیکن جب قدم باہر نکالتے ہیں تو بستی کا سب سے امیر بندہ وہ بابا بن جاتا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ بھی یہی تھا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے بھی 100 دینار چاہیے، 40 بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے ایک بندے سے تھیلی پکڑی، اپنے خادم کو بلایا، فرمایا بات سن، اس کو فرمایا کہ جا
فلانے قبرستان کے اندر، شونیزیا کے قبرستان کے اندر ایک بابا بیٹھا بربت بجا رہا ہے، سرنگی بجا رہا ہے، اس کو یہ دینار بھی دے اور جب وہ واپس آ جا۔ تو وہ مرید گیا جا کے اس بابے کو، وہ سرنگی بجا رہا تھا، گانا سنا رہا تھا مردوں کو، تو اس کے پاس گیا، جا کے اس کو وہ 100 دینار دیے۔ وہ کہنے لگا یہ کس نے بھیجے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، بس اتنا کہا گیا ہے کہ بابے کو یہ 100 دینار دینا اور کہنا کہ بھئی کب تک مردوں کو گانے سناتا رہے گا، اب لوٹا رب کی طرف۔ وہ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، ایک ہی وہ بندہ ہے پورے بغداد کے اندر، ساری زندگی جس کی مخالفت کی ہے نا، وہی وہ بندہ ہے کہ جو اس برے وقت کے اندر میری مدد کے لیے آئے گا۔ میں جانتا ہوں وہ عبد القادر جیلانی ہے کہ ساری زندگی میں مخالفت کرتا رہا ہوں، لیکن اس برے وقت میں اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کا سچا جان نشین ہے۔ یہ ان لوگوں کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ دین حق کی تبلیغ کے اندر گزرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے گزرتا ہے۔ اور دیکھیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فقیر پر لازم ہے کہ اپنے اہل کو علم ظاہر اور علم باطن، علم ظاہر کی پابندی کروائے اور شریعت مطہرہ کی تعلیم دے۔ یعنی ہر فقیر، ہر صوفی، ہر درویش پہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی رسول اللہ کے دین کا علم سکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام جو اولاد تک نہیں پہنچا سکا وہ آگے کیا پہنچائے گا بیچارہ۔ اگرچہ کبھی کبھی اصول خدا بندی بدلتا ہے اور مالک تعالیٰ حضرت نوح پیغمبر کے بیٹے کو بھی کافر بنا دیتا ہے، لیکن وہ اس کی تقدیر ازلی ہے۔ اللہ کے ولی اور صوفیاء ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کے اندر گزرتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی دیکھیں، آپ نے بغداد کے اندر مدرسہ تیار کیا، 1 لاکھ کے قریب لوگ آپ کی مجلس واعظ کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے۔ 70,000 کا مجمع تو عام ہوتا تھا اور 1 لاکھ تک کا مجمع ہوتا تھا، اور وہ ٹیکنالوجی کا دور تو نہیں تھا، اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، لیکن آپ کی کرامت تھی کہ جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ آپ کی تقریر کی آواز کو سنتا تھا، آخری نکر میں بیٹھا ہوا بندہ بھی آپ کی تقریر کی آواز کو ویسے ہی سنا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ کرامت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے عرض کی نا، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا اور ایسے ایسے بندے تیار کیے، سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے انگریزوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، جنہوں نے انگریزوں کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے، صلیبی فوج جو انہوں نے تیار کر کے کہتے تھے ہم نے بڑا مارکا مارا ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے ساری کی ساری فوجوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا، اور کفر جن کے نام سے لرزتا تھا، اور عیسائی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی تھی رات کو سو جاؤ چپ کر کے نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا، جن کے نام سے بچوں کو ڈراتی تھیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا عالم تھا۔ جس عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد تیار ہوں، آپ اندازہ تو کریں، جس کے مدرسے کا ایک طالب علم وہ ایسا ہے، انہوں نے باقی لوگوں کو کیسے تیار کیا؟ تو اللہ کے ولیوں کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور وہ میں نے ابھی جو بات عرض کی تھی کہ ان کا زندگی کا مقصد صرف نذرانے اور پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا مقصد لوگوں تک بھی اس خدمت کو آگے پہنچانا بھی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کا بھی ایک لمحہ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی اللہ رب العزت نے بڑا مال دیا۔ ایک دن آپ کا ایک مالدار مرید آیا، کہنے لگا حضور میں بھی صدقہ کرتا ہوں لیکن آپ تو کمال ہی کرتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ ہر ایک کو عطا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے بھی نہیں کہ کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا میرے رب نے نا میری ہتھیلیوں میں سوراخ کر دی ہیں، میرے ہاتھوں پہ پیسہ ٹکتا نہیں ہے، دنیا کا مال میرے پاس ٹکتا نہیں ہے۔ ایک دن آپ نا گھر سے تقریر کرنے کے لیے نکلنے لگے تو بڑا قیمتی جو جبہ پہنا ہوا تھا نا اس کی قیمت ہی لاکھوں میں تھی۔ تو بی بی کہنے لگی کہ حضور اتنا قیمتی لباس پہن کے جا رہے ہیں تو گھر میں تو دوسرے وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، شام کو پکانے کے لیے روٹی کا آٹا بھی گھر میں موجود نہیں ہے، اور آپ نے لاکھوں کی قمیض پہنی ہوئی ہے۔
تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مسکرائے اور فرمانے لگے یہ جو ہم نے پہنی ہے نا یہ لوگوں کے سامنے پردہ ڈالا ہے، مت کوئی ہمیں فقیر سمجھے، مت کوئی ہمیں غریب سمجھے اور غریب سمجھ کے ہمیں نذرانے دے۔ فرمایا نا بلکہ آپ کی زندگی کا طریقہ تھا، آپ دیکھتے تھے نا پتہ لگتا تھا، مرید کہتے تھے حضور وہ فلانا وزیر آ رہا ہے، آپ اٹھ کے گھر چلے جاتے تھے، جب وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا پھر آپ گھر سے باہر نکلتے تھے، جب آپ آتے تھے نا پھر سارے ہی آپ کے ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایک مرید نے حضور آپ جب بھی وزیر کوئی آتا ہے آپ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے جب وہ آئے تو لوگ بھی اس کے ادب کے لیے کھڑے ہوں اور میں بھی کھڑا ہوں تو پھر یہ تو دین کی توہین ہوگی نا، دنیا کے لیے میں اس کا ادب کروں۔ فرمایا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں کہ میں اس کے ادب کے لیے نہ اٹھوں، بلکہ جب میں رسول اللہ کے دین کا نوکر رہا ہوں تو پھر وقت کا وزیر وقت کا بادشاہ بھی میرے ادب کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو۔ رسول اللہ کے دین کی شان کا یہ پہلو لوگوں کے سامنے نکھر کے سامنے آئے کہ ہم نے کوئی دنیا داروں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم مال و زر کے پجاری نہیں ہیں، ہم ان کے نذرانوں کے بھوکے نہیں ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ہی ہر جگہ پہ فوقیت دینی ہے۔ یہ انداز تھا ان لوگوں کا۔ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ادب کے ساتھ جھک کے آیا کرتے تھے۔ تو بیوی نے کہا کہ حضور اتنا قیمتی لباس اور جسم پہ اور گھر میں تو دوسرے وقت کی روٹی بھی نہیں، فرمائی یہ تو پردہ ہے لوگوں کے سامنے، مت کوئی ہمیں غریب سمجھے، روزی کا ذمہ تو ہمارے رب نے لیا ہے۔ تو مرید کہتا ہے کہ ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ شام سے پہلے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو 1,00,000 دینار کا ہدیہ آیا، اور کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح نہیں ہوئی تھی کہ سارا ہی تقسیم کر دیا، سارا تقسیم کر دیا۔ اور وہی بات جو وہ مالدار کہنے لگا نا حضور آپ اتنا دیتے ہیں، فرمایا کہ رب نے میرے ہاتھوں میں نا سوراخ رکھے ہیں، دنیا کا مال میرے ہاتھوں میں ٹکتا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ پھر نہ کہنے لگا نہیں حضور پھر بھی نہ سوچ لینا چاہیے اس کو دینا اس کو نہیں دینا۔ فرمایا رب نے جو تجھے دیا ہے تو اس کے لائق ہے، تو اس قابل ہے جو رب نے تجھے دیا ہے۔ اب چپ کر گیا۔ فرمایا اگر رب نے تیری اوقات سے زیادہ تجھے دیا ہے نا پھر عبد القادر کیوں سوچے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا نہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کا یہ پہلو ہے۔ ہمیں کسی کے قریب بیٹھتے ہوئے کسی کو ولی سمجھتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر اس معیار کو رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلف عنبری کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کی